غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، لیکن افسوس میرے معاشرے کے نوجوانوں کو یوٹیوب نے ڈالر کمانے کی ہوس میں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ پورا معاشرہ برہنہ ہو چکا ہے۔ گھٹیا اور زومانی الفاظ کا استعمال ویورشپ لینے کے لیے ہر وقت بندر کی طرح الٹے لٹکے نظر آتے ہیں، اور پھر خبروں میں اپنی خواہشات کے رنگ کے مطابق تجزیے اور تبصرے، پھر اس میں گھٹیا اور فحش مواد پر مبنی ویڈیوز، جس پر جتنا نیچ بولا جائے وہ چینل اتنا بڑا اور اتنا گرو ہوتا نظر آتا ہے۔ بے ربط اور نان سٹاپ بولنے کی، فضول بولنے کی، فحش گوئی کی نان سٹاپ بے ربط مشقیں جاری ہیں۔ جو جتنا زیادہ فحش بولے گا اتنی زیادہ پذیرائی ملتی چلی جائے گی۔ اس سارے بیمار معاشرے میں مجھے ایک بدنام زمانہ گورے کا قول یاد آیا کہ اگر تم اپنے کسی قابلیت پر مشہور نہیں ہو پاتے تو پھر اپنے کسی نیچ حرکت پر بدنام ہو جانا۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس گناہ میں برابر کی شریک ہماری عوام، جنہیں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، انلائٹمنٹ سے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، خواہ وہ انٹرٹینمنٹ کس قدر گھٹیا فحش مواد پہ مبنی ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضی سستی ہونی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ سوشل میڈیا اپلیکیشنز پہ انٹرٹینمنٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، جو مرضی پلیٹ فارم ہو، انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہاں تک کہ ٹی وی شوز پر، گھروں، دفاتر میں، اب تو رشتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے، اور شعور سے آری اس عوام کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ایک ذریعہ لگ چکا ہے۔ اب اخلاقیات کیا چیز ہیں، اصول کیا چیز ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جو منہ میں آئے ہانکتے چلے جاؤ، جب جی کرے بے لباس ہو جاؤ، برہنہ ہو کر سامنے آ جاؤ، صرف ویورشپ چاہیے۔ مجھے ارسطو کی بات یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ انسان سماجی جانور ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا داد مملکت پاکستان میں ہمارے یوٹیوبرز ان جانوروں کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ہر اپنے کرتب پر ایک ٹکٹ لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے بندر کی طرح ناچتی ہوئی ہم عوام۔ مجھے ایک صوفی کی حکایت یاد آئی کہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ جانوروں کی ایک محفل مباحثہ گرم تھی، تو اسے زبانوں پہ عبور تھا جانوروں کی، وہاں کھڑا ہو گیا، جس کا صاحب صدر ایک ببر شیر بوڑھا تھا جو اس جنگل کا سینئر تھا۔ وہ سامنے براجمان تھا۔ اب لومڑی سٹیج پر آئی تو اس نے کہا کہ سنو دشت کے باسیو، یہ جو چاند ہے سورج سے زیادہ گرم ہے اور سورج سے زیادہ بڑا اور روشن بھی ہے۔ تماشائیوں میں ایک تالیوں کی گونج تھی۔ ہاتھی سٹیج پر آیا تو کہنے لگا کہ گرمیاں سردیوں سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سٹیج سے اتر گیا، بھاگ سٹیج پر آیا تو آ کر اس نے اپنے پیلے جسم پر کالی دھاریوں کو لہراتے ہوئے کہا کہ سنو بھائیو، دریا ہمیشہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ ساری محفل تالیوں سے گونج رہی تھی، لیکن صوفی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ اس نے جا کر صاحب صدر ببر شیر سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کے مقررین تو بلا کے تھے، کیا خطاب کیا سب نے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمام مقررین نے تمام جملے غلط پڑھے ہیں، یا تو پھر عوام نے سنا نہیں، دھیان نہیں دیا، یا پھر سن کر سنی انسنی کر کر وہ مسکراتے رہے اور کہے لگاتے رہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی ہے، کتنی شرمناک بات ہے۔ تو اس پر ببر شیر نے کہا کہ جناب گو کہ یہ ایک شرمناک بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام صرف انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، انلائٹمنٹ، روشن خیالی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کا ملا جلا تاثر میرے وطن عزیز پاکستان میں بھی نظر آتا ہے کہ تا حد نگاہ معاشرہ اس قدر زوال اور پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ مجھ جیسا انسان بھی اگر منہ لپیٹ کر یہاں سانس لینے کی کوشش کرے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سانس لینا محال ہے، کیونکہ فضا ہی آلودہ ہو چکی ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں، مکتب کے لیے ایسے مقالات، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔